بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں مس انیلا، آپ کی اردو ٹیچر کلاس 6، آج آپ کو سبق نمبر 15 انسان اور اس کا ماحول کا پیراگراف نمبر 1 اور 2 پڑھاؤں گی۔ بیٹا آج یہ میرا لیکچر نمبر 42 ہے۔ لیکچر نمبر 41 میں ہم نے سبق نمبر 14 ہمارا وطن کا بک ورک اور الفاظ جملے کیے تھے، اور ہوم ورک میں آپ نے الفاظ جملے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے تھے اور نظم کا مرکزی خیال یاد کرنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ اب ہم لیکچر نمبر 42 کی طرف آتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 74 کھولیے، صفحہ نمبر 74۔ یہ ہے سبق نمبر 15 انسان اور اس کا ماحول۔ اس کا پہلا پیراگراف پہلے میں آپ کے لیے اس کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ انسان صدیوں سے زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اسے متاثر بھی کرتا ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کا رشتہ اسی دوستانہ فضا کا عکاس ہے جو انسانی زندگی کو نت نئے رنگوں میں ڈھالنے اور اس کے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کی وابستگی بڑی پرانی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ماحول کی انسان سے وابستگی کے بغیر ماحول کا حسن و جمال برقرار رہ سکتا ہے۔ انسان اور زمین لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ جدید دور سائنسی ایجادات کا دور ہے۔ جس قدر ایجادات پچھلے ایک آدھ صدی کے زمانے میں ہوئی ہیں، اتنی ایجادات پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی۔ سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، وہیں اس کے منفی اثرات سے انکار بھی ممکن نہیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت صنعت و حرفت کے میدان میں بے پناہ انقلاب پیدا ہوا ہے، اور اس انقلاب اور ترقی کی بدولت ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا ہوئی۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا۔ کام کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہوا۔ انسانی سہولت کی ہزارہ اشیاء سامنے آئیں جن کی بدولت انسانی زندگی بنیادی سہولتوں سے ہمکنار ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات نے کتنی ہی ایسی باتوں کو جنم دیا جو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ بیٹا یہ جو سبق ہے انسان اور اس کا ماحول، انسان اور زمین کا رشتہ تب سے ہے جب آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم زمین پر رکھا۔ انسان اور زمین لازم و ملزوم ہیں۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آلودگی اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور انسانی زندگی کو عجیب و غریب مسائل کا سامنا ہے۔ بیٹا یہ تو تھا اس سبق کا مختصر سا تعارف۔ اب میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھواتی ہوں۔ آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے ہوئے ان کے معنی نوٹ کر لیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ انسان، بیٹا انسان جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اسم نکرہ آپ جانتے ہیں کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ صدیوں سے جو ہے وہ حرف ہے۔ حرف نہ تو اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس زمین، بیٹا زمین جو ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ پر بھی حرف ہے۔ زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزارنا فعل ہے۔ فعل جملے میں کام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر کا معنی لکھیے اثر انداز بھی ہوتا ہے اور اسے متاثر بھی کرتا ہے۔ زمین کے جو ہے وہ حرف ہے۔ ساتھ انسان کا رشتہ کا بھی حرف ہے۔ اسی دوستانہ فضا کا عکاس ہے۔ عکاس کا معنی ہے بیٹا مصور یا ظاہر کرنے والا، جو انسانی زندگی کو نت نئے کا معنی ہے نئے رنگوں میں ڈھالنے اور اس کے حسن اور خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ زمین کے ساتھ انسان کی وابستگی کا معنی ہے تعلق، بڑی پرانی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ماحول کی انسان سے وابستگی کے بغیر ماحول کا حسن و جمال کا معنی ہے خوبصورتی برقرار رہ سکتا ہے۔ انسان اور زمین لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم کا معنی ہے ایک دوسرے کے لیے ضروری یا ایک دوسرے سے وابستہ، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔
جدید دور کا معنی ہے نیا دور، سائنسی ایجادات کا دور ہے۔ جس قدر ایجادات پچھلی ایک آدھ صدی، بیٹا پچھلی ایک آدھ صدی یعنی کہ زمانہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ زمانہ ماضی جو ہے فعل ماضی، وہ کام جو کسی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ ایک آدھ صدی کے زمانے میں ہوئی ہیں، اتنی ایجادات پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی۔ سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، بیٹا مثبت اثرات کا معنی ہے خوشگوار اثرات۔ مرتب کرنا فعل ہے، فعل جملے میں کام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وہیں اس کے منفی اثرات کا معنی ہے غلط اثرات سے انکار بھی ممکن نہیں۔ سائنسی ترقی کی بدولت صنعت و حرفت کے میدان میں بے پناہ انقلاب پیدا ہوا ہے۔ انقلاب کا معنی ہے تبدیلی۔ اس انقلاب اور ترقی کی بدولت ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا کا معنی ہے واقف ہوئی۔ مثال کے طور پر ہفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا۔ کام کے معیار کا معنی ہے بیٹا درجہ یا کوالٹی اور مقدار میں اضافہ ہوا۔ انسانی سہولت کی ہزارہا کا معنی ہے ہزاروں اشیاء سامنے آئیں جن کی بدولت انسانی زندگی بنیادی سہولتوں سے ہمکنار ہوئی۔ ہمکنار کا معنی ہے بغل گیر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات نے کتنی ہی ایسی باتوں کو جنم دیا جو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ مرتب کرنا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اثر ڈالنا۔ بیٹا سبق نمبر 15 انسان اور اس کا ماحول کا جو ہم نے 2 پیراگراف پڑھے، ان میں ہم نے یہ سیکھا کہ زمین اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ ازل سے ابد تک کا ہے۔ ان کا ایک دوسرے کے بغیر تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کی زمین سے وابستگی بہت پرانی ہے۔ آج کل کے دور میں اس قدر سائنسی ایجادات ہوئی ہیں جتنا پہلے پچھلی تمام صدیوں کو ملا کر بھی نہیں ہوئی۔ انسان نے صنعت و حرفت کے میدان میں بہت ترقی کی ہے۔ سائنس کی بدولت اس نے مہینوں اور ہفتوں میں کیا جانے والا سفر دنوں اور گھنٹوں میں طے کرنے لگا ہے۔ لیکن سائنس کی بدولت بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ جو کہ انسان کو حاصل ہوئی ہیں، سائنس نے انسانی زندگی پر منفی اثرات بھی مرتب کیے ہیں۔ بیٹا ہوم ورک میں آپ نے سبق نمبر 15 انسان اور اس کا ماحول کے جو پیراگراف نمبر 1 اور 2 ہم نے پڑھا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 43 میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 15 انسان اور اس کا ماحول کے پیراگراف نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ تب تک بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔